بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے پروردگار عالم رزق کی فراوانی بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ حیات الحیوان میں حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، یہ مبارک صورت جو ہے یہ مال کی فراوانی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی مالی رکاوٹوں اور مالی معاملات کے لیے پریشان ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، مسائل چل رہے ہیں، تو اس کو چاہیے 40 مرتبہ اس مبارک صورت کو دریا کے کنارے بیٹھ کر پڑھے۔ اگر دریا کا کنارہ مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر ندی نالے پر بیٹھ کر، نہر کے کنارے بیٹھ کر، پاؤں پانی میں رکھ کر 40 مرتبہ اس مبارک صورت کو 7 دن تک پڑھے، اور پھر اپنے سر کو جھاڑے جیسے اپنے سر سے کسی چیز کو اتار رہا ہو۔ اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر جس قسم کے بھی اثرات ہیں، کاروباری معاملات میں دل نہیں لگتا کام میں اور رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، سب اللہ عز و جل اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر سحری معاملات ہیں تو پھر بھی 100 مرتبہ 40 دن تک روزانہ اس عمل کو کریں، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کریں، پانی پر دم کر کے پانی کو پیتے بھی رہیں، اور ایک پانی متعین کر کے روزانہ اسی پانی کے اوپر دم کریں، اسی میں سے بھر کے دوسرا پانی ملا کے اس کو پیتے رہیں، اور اگر وہ پانی بوتل والا کم ہونے لگے اور ڈال لو۔ اس کو 40 دن تک مسلسل کرتے رہو۔ جس قدر بھی گہرے اثرات ہیں، اللہ عز و جل ان اثرات کو زائل کر دیں گے، باطل کو باطل کر دیں گے۔ باطل کا معنی ہے مٹنے والی چیز۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ عز و جل حق کو ثابت کرتے ہیں، احقاق حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے مبارک کلمات کی برکت سے۔ اور اسی طرح فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ پاک باطل کو مٹاتے ہیں، باطل کے اثرات کو بھی مٹاتے ہیں۔ ہر غلط طریقے سے جو اثرات ڈالے گئے ہیں، اللہ عز و جل ان اثرات کو زائل کریں گے۔ یہ جادو نیک بندوں پر بھی ہو سکتا ہے، گناہگار بندوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لوگ ناپاک رہتے ہیں تو اسی لیے ان کو جنات چمٹ جاتے ہیں یا جادو ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ طبیعت لوگوں کے اوپر بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح انسان ظاہری تصرف کو، ظاہری تاثر کو قبول کرتا ہے، نیک آدمی ہو اگر اس کو بھی ڈنڈا مارا جائے تو لگتا ہے، گناہگار ہو اس کو بھی مارا جائے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح نیک و بد ان ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح ان باطنی اور روحانی چیزوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر جادو وغیرہ ہو تو ان سے بھی وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح نیک و بد کا معاملہ ہے، سب کے لیے یہ ہے، متاثر ہو سکتے ہیں، اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن نیک بندوں پر ایسے اثرات نہیں پڑتے کہ بالکل گر جائیں، دماغ کام نہ کرے، کسی کام کے بھی نہ رہیں، ناکارہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا۔ جاء رجل من السند، سندھ سے ایک آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے دیکھا صحابہ کرام پریشان ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ پریشانی کی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں، شدید اثر ہے ان کی طبیعت کے اوپر، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ام المومنین بہت سے صحابہ کرام کی استاذ بھی تھیں، انہوں نے اماں سے علم حاصل کیا تھا، تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
لگتا ہے کسی نے جادو کے ذریعے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گہرا اثر ڈالا ہوا ہے، اور وہ عورت ہے یہ عمل کرنے والی، باندھی ہے، اور قریب ہی اس پر ایک بچے نے پیشاب کیا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو دھو رہی ہے۔ فوراً یہ پیغام اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا جائے۔ اماں تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندھی کو بلوایا۔ اسی وقت وہ کپڑوں کا اگلا دامن دھو کے آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی ایک بچی نے میرے اوپر پیشاب کیا ہے تو اس کو دھو کر آ رہی ہوں۔ تو اماں رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بتلاؤ یہ جادو تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جادو میں نے کیا۔ کیوں کیا آپ نے؟ کتنی بھلائیاں کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ، یہ کام کیوں کیا ہے آپ نے؟ کس قدر احسانات ہیں میرے آپ پر، کتنی اچھا رکھتی ہوں، جو پہنتی ہوں وہ تجھے پہناتی ہوں، جو کھاتی ہوں وہ تجھے کھلاتی ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ کہا کہ اماں رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آزاد ہے، تو آپ دنیا سے رخصت ہو ہی نہیں رہی، آپ کی وفات نہیں ہو رہی، اسی لیے میں نے آپ کے اوپر جادو کروائے ہیں، یہ گندے اثرات ڈلوائے آپ پر، آپ متاثر ہوئی ہیں، بیمار ہو گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اس باندھی کو لے جاؤ، اس نے اس طرح کا جادو کیا ہے میرے اوپر۔ تو فوراً اس سندھی آدمی نے کہا کہ ابھی قریب 3 کنویں دیکھو، تینوں کے تینوں جو جاری ہیں ان کے اندر یہ جادو ہوا پڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کی دوسری جانب 3 کنویں جاری تھے، فوراً آدمی کو بھیجا تو وہاں گئے تو جادو جو تھا وہ وہاں سے مل گیا۔ پھر اس کے اوپر یہ معمولات کیے، آخری صورتیں پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، بیماری ساری زائل ہو گئی۔ یہ سندھی آدمی بہت مضبوط آدمی تھا۔ آج کل جو ہر ایک آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، اکثر تو ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو حساب کتاب لگانے والے ہیں اکثر جھوٹے اور اٹکلوں کی بنیاد پر، وساوس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کا خاصا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کرنا پڑتا ہے جتنی پڑھنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ ہر کس ناکس کو یہ علوم حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح آدمی کو کچھ احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ جنات بعض اوقات سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں پڑے ہوتے ہیں، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ کہنا چاہیے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اگر وہ نہ نکلے تو پھر ان کا خاتمہ کرو، اور پھر ان کے منہ کو خوب کچلو، اس کو ختم کرو۔ ایک ملک ہے اب دنیا میں جس کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں علاقے ہیں، وہاں نہیں جانا، وہاں جنات کی حکومت ہے، وہاں سانپ ہیں سارے۔ پہلے دور میں اس کو مدینۃ الاصغر کہا جاتا تھا، اچھا شہر تھا، صحابہ کرام نے اس کو فتح کیا تھا، اور اب اس کو سانپ اور بچھوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں جو بھی جائے تو اس کو ڈستے ہیں۔ سنا ہے کہ وہاں یہ سانپوں کی شکل میں جنات ہیں، وہاں کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک جن سے پوچھا کہ بتلاؤ تمہارے لیے کیا کیا بننا آسان ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے سانپ بننا آسان، بچھو بننا آسان ہے، لیکن گھوڑا بننا، اونٹ بننا بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے سردار جنات ہیں وہ بن سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نئی شادی ہوئی ان کی، گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ 4 پائی کے اوپر ایک سانپ پڑا ہے بہت بڑا۔ آتے ہی اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد گھر سے باہر نکلے، بہت سے سانپ اکٹھے ہوئے اور حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی،
حضور نے فرمایا جب اس کو قتل کیا تھا اس کے منہ کو خوب کچل دیتے۔ بعض سانپ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں تصویریں ٹھہر جاتی ہیں، دیگر سانپ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور آ کر ان کو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب بھی قتل کیا جائے سانپ کو، فوراً اس کا خاتمہ کرنے کے بعد منہ کو خوب کچل دیا جائے، آنکھیں تو نظر ہی نہ آ رہی ہوں بالکل۔ عام طور پر مکار بھی بہت ہوتے ہیں لوگ، خصوصاً عورتوں میں ایسے چلتا ہے، بہت سے مکر و فریب میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے اس کو بالکل اگنور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، بس شیطانی وساوس ہیں، خیالات ہیں، یہ کوئی مرض شرض نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات اس کے سخت حملے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے۔ حقائق کا انکار بھی نہ کیجیے اور ان چیزوں کو اپنے سر پر سوار بھی نہ کیجیے، حقیقت کا انکار نہ کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا مسئلہ، روحانی مسئلہ ہو گیا ہے، پڑھائی ضروری ہوتی ہے، علاج جس طرح طبی ضروری ہے اسی طرح یہ علاج بھی ضروری ہے۔ حکیم طبیب کو بھی دکھاؤ، اچھے ماہر نیک صورت نیک سیرت عامل کو بھی دکھاؤ، اللہ والے مراد ہیں اس سے۔ نیک لوگ جو ہیں اللہ رب العزت نے صرف ان کی دعاؤں میں بھی اتنی اثر رکھا ہے کہ بڑے بڑے مریض ان کے ہاتھ اٹھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے لیے ان کو نیک بنانے کے لیے مکر و فریب کیا ہے۔ برا مکر تو ہر ایک کرتے ہیں، کسی شوہر نے عورت کے مطالبات کو پورا نہیں کیا، اب اس نے مکر و فریب شروع کر دیے کہ میرے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تاکہ میرے مطالبات پورے ہوں، جائز ناجائز سب پورے ہونے چاہیے۔ تو بعض نیک خواتین تھیں، انہوں نے اچھی تدابیر اختیار کر کے اپنے شوہروں کو تہجد گزار بنایا ہے۔ عرب کی ایک کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نیک سیرت خاتون تھی، اس کے شوہر نماز قرآن کے قریب نہیں جاتے تھے، مسجد کی طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ اب سارا دن کام کرتے، شام کو گھر میں لوٹتے، نیک بیوی جو تھی اس کی وہ اس کو کہتی رہتی تھی اکثر کہ آپ نماز کا اہتمام کیا کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کریں، اس کے اندر سستی نہ کیا کریں، لیکن وہ کرتے تھے، اعمال سے دور رہتے تھے۔ تو اب وہ شام کو گھر آتے تو عورت نے یہ ترتیب بنا لی کہ میرے اوپر جادو ہو گئے ہیں، جنات ہو گئے ہیں۔ تو جنات کی سی شکل بنائی اس نے جس طرح جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پکڑا، اس عورت کے ہاتھ سے ایک اچھے خاصے عامل کے پاس لے گیا، کہا کہ جناب خطیب صاحب میری بیوی پر آسیب چڑھے ہوئے ہیں، آپ اس پر دم کریں، رقیہ شرعیہ کریں، میری بیوی محفوظ ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ اب انہوں نے قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا، عورت نے یہ ظاہر کیا کہ جنات حاضر ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے جسم سے نکل جاؤ، اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکلو۔ اب وہ پھر بول رہا ہے جن جسم کے اندر، بول وہ خود عورت رہی ہے کہ ایک شرط پر میں اس کے جسم سے نکل سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس کے جسم سے نکل کر اس کے شوہر کے جسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب فیصلہ خود کرو، کہو تو اس کو چمٹا رہتا ہوں ورنہ اس کے شوہر کو چمٹوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کے شوہر کو کیوں چمٹو گے؟ اس نے کہا اسی لیے چمٹوں گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا جناب آپ اس کے جسم سے نکل جائیں، ہم اس کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی طے ہو گیا، میں یہ اس سمجھوتے میں بھی آ جاتا ہوں، اس کو آپ کہیں نماز کا اہتمام کرے، میں اس کے جسم سے نکل کے اس کی گلی میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ مستقل نماز پڑھے گا تو میں ان کا گھر چھوڑ جاؤں گا، ورنہ میں اس کو چمٹ جاؤں گا۔ اب اس نے گھر جاتے ہی نماز شروع کر دی، ورنہ جن چمٹ جائے گا۔ اب مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، تہجد گزار بن گیا ہے اور مؤذن بھی بن گیا ہے، اور نماز کے لیے پہلے جاتا ہے، دروازہ کھولتا بھی ہے، سب سے آخر میں آتا ہے دروازہ بند کر کے۔
اب اس عالم صاحب کو اس عورت نے کال کی کہ جناب اس تدبیر کے اختیار کرنے سے میرا شوہر نمازی ہو گیا ہے، جن پہ نہیں تھے مجھے، اللہ نے مجھے محفوظ کیا ہے، میں نے اپنے شوہر کو نمازی بنانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ عورتیں بہت سے مکر و فریب کرتی ہیں، لیکن ایسا مکر عورت نہیں کرتی کہ جس سے اس کا شوہر نمازی بن جائے، اس کا شوہر نیک بن جائے۔ برادران عزیز، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے مکان سے خوف آتا ہے، فلاں ویران مقام پر خوف آتا ہے کہ یہاں جنات ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس سے شیاطین و جنات ڈر جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہو، خال کوئی ہوں گے اللہ والے جو یہ کہتے ہوں کہ ہم جاتے ہیں جنات و شیاطین دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ خال ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیشانی پر اللہ نے ایک ایسا نور قائم کیا ہے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ اللہ نے ہر مومن مرد کی پیشانی میں ایک نور رکھا ہے، جب اس نور کو اللہ ظاہر کرتے ہیں ابلیسی قوتیں اور طاقتیں اس کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں، ان کے اندر تقابل کی قوت نہیں رہتی۔ وہ نور کیسے بنتا ہے؟ فرمایا وہ نور قرآن مقدس کی تلاوت سے بنتا ہے، وہ نور نمازیں پڑھنے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ نور ذکر الہی سے نصیب ہوتا ہے، جو انسان کی پیشانی پر اللہ عز و جل چمکا دیتے ہیں۔ اس چمک کو دیکھ کے شیطانی قوتیں بھاگ جاتی ہیں کہ یہ کوئی اللہ والا آ گیا ہے، آنکھیں چندھا جاتی ہیں ان کی، وہ دیکھ نہیں سکتے، مقابلے کی جسارت نہیں ہوتی۔ یہ نور ظاہر کب ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہے تو صحیح نور، لیکن کسی کا ظاہر ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ نور اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب نفس کی کدورت کو دور کر دیا جاتا ہے، انسان بغض کو دور کرتا ہے، حسد کو دور کرتا ہے، گندے جذبات اپنے جسم سے اپنے دل سے دور کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پیشانی کے نور کو ظاہر کر دیتے ہیں، جس سے شیطان بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی میں پڑھ رہا تھا، لکھا تھا بزرگوں نے، فرمایا کہ جب بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے، اس کو شہید کرنے کے لیے ابرہ بادشاہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر آ رہا تھا، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کے نور کو ظاہر کر دیا تھا۔ غلط ارادے سے وہ بیٹھا ہوا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے، ان کی پیشانی کے نور کو دیکھ کے ابرہ جیسا ظالم حکمران بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا، ان کو سلام کیا، مصافحہ کیا، عزت آبرو سے بٹھایا، ان کے اونٹ ان کو سپرد کیے، عزت احترام کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ یہ عزت کس چیز کی ہے؟ پیشانی کا نور۔ تو فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے یہ بدبخت جا رہا تھا، اللہ عز و جل نے ابابیل بھیجے جنہوں نے کنکر پھینکے، ان کے ہاتھیوں کی فوج تباہ و برباد ہوئی، اور ابرہ بادشاہ کے جو لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے سب تباہ ہوئے، ستیہ ناس ہوا ان کا۔ فرمایا انسان مومن جو نیکی اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے قلب کی حیثیت، اس کے دل کی حیثیت بھی بیت اللہ شریف کی طرح ہے۔ جو بھی اس کو توڑنے کے لیے آتا ہے، تقابل کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مدد کے لیے اس قسم کی اپنی غیبی امداد بھیج دیتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے جانور چبا چبا کے گھاس کو باہر پھینکتا ہے، اسی طرح ہم نے ان کو نکالا جیسے کہ چبایا ہوا بھوسا ہو، تو اس طرح ہم نے ان کو پھینک دیا۔ اسی طرح جو اللہ والوں کے قریب جاتا ہے، ان کو یعنی غلط ارادے سے بری تدابیر اختیار کرتا ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کا بھی یہی حشر کرتے ہیں، اپنی غیبی امداد اللہ پاک نازل فرما دیتے ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔